أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آیت نمبر 113 سورہ نساء اور لو اگر لا نہیں فضل اللہ اللہ کا علیہ کا آپ پر ورحمتہ اور رحمت اس کی لہمت البتہ ارادہ کر لیا تھا. اب یہ لہمت فعل ہے، ہا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تا پہ جزم ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مونس کے لیے آ رہا ہے کہ کس نے ارادہ کر لیا تھا. طائفتن ایک جماعت نے، طائفتن اسم ہے، واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ایک جماعت یا ایک گروہ. منہم ان میں سے ان یضلوک کہ بہکا دیں آپ کو. یضلوک کا روٹ ورڈ ہے ضاد لام لام، اور یہ اس کا مجہول کا صیغہ ہے، پیسو وائس ہے. وما اور نہیں، یضلون وہ بہکا سکتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو. وما اور نہیں، یضرونک ضاد را را اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ہے اور اس کے معنی ہے وہ نقصان دے سکتے آپ کو، میں سے شیء کسی چیز میں. وَأَنزَلَ اور اتاری، انزل اللہ اللہ نے، علیک آپ پر، علیک الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور سکھایا آپ کو، ما لم جو نہیں، تکن تھے آپ، تعلم جانتے. وَكَانَ اور ہے، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیہ کا آپ پر، عظیما بہت بڑا. اس کے بعد آیت نمبر 114 لا نہیں، خیر کچھ بھلائی، فی میں کثیر اکثر میں سے، من نجواہم نون جیم واؤ نجواہم کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے، اس کے معنی ہے ان کے مشورے. نجوا کا لفظ سرگوشی کے معنی میں بھی آتا ہے. الا مگر، من جو، امرا حکم دے یہ فعل ہے، بصدقۃ صدقہ کرنے کو، او یا معروف نیک کام کرنے کو، او یا اصلاحم صلح کرانے کو. اصلاحن کا روٹ ورڈ ہے صاد لام ہا اور یہ اسم ہے. بینا درمیان، بین الناس لوگوں کے، ومن اور جو کوئی، یفعل یہ کام جو کوئی کرے، ذالک یہ، ذالک ابتغاء چاہنے کو، مرضاتی رضا،
خوشی، را ضاد واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے. مرضات اللہ اللہ کی. فسوف پس ان قریب. نعطیہ الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم دیں گے اسے. فعل ہے یہ. اجرن اجر. عظیمہ بہت بڑا. ومن اور جو کوئی. یشاققی شین قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. مخالفت کرے. یشاقق الرسول رسول کی. من بعد بعد اس کے. ما جو تبینہ واضح ہو چکی. لہو اس کے لیے. لہ الہدا ہدایت سیدھا راستہ. و اور یتبع چلے پیروی کرے. غیر سوائے. سبیلی راستے کی. سبیل المؤمنین مومنوں کے. نولیہ واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم پھیر دیں گے اسے. ماں جو جس طرف. تولا وہ پھر گیا. وَنُصْلِهِ اور ڈالیں گے ہم اسے. یہ نصلہی کا لفظی معنی میں ڈالیں گے ہوتا ہے لیکن یہ عام طور پہ جلانے کے معنوں میں ہی آتا ہے کیونکہ جہنم کے حوالے سے آتا ہے. صاد لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. جہنم جہنم میں. وساعت سین واو الف اس کا روٹ ورڈ ہے. اور بہت بری ہے. مصیرا جگہ لوٹنے کی. صاد یا را اس کا روٹ ورڈ ہے. 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا پھر میں آگے تفسیر کنٹینیو. جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 113 سے. جیسا کہ ہم پچھلے رکوع میں بشیر بن عبیرق کا واقعہ پڑھ چکے ہیں تو اس حوالے سے ہی یہ آگے رکوع کنٹینیو ہو رہا ہے. سٹارٹ جو ہے اس کا آیت نمبر 113 میں. اب جو اس یہودی اور منافق کا جو مقدمہ تھا اس کے مزید پہلو جو تھے اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے. یعنی وہ لوگ تو اس پر کمر بستہ تھے کہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے آپ سے غلط فیصلہ کروا لیں. ان کا منصوبہ تھا کہ عدالت محمدی سے ظلم پر مبنی فیصلہ صادر ہو جائے. گناہ گار چھوٹ جائے اور جو اصل مجرم نہیں تھا وہ بالکل بے گناہ تھا اس کو پکڑ لیا جائے.
پھر آگے اس آیت میں آتا ہے اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی ہم ایسے مواقع پر بر وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کرتے رہیں، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ اب اس میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو اس میں جو کتاب کے ساتھ حکمت کو شامل کیا گیا ہے اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کا ذکر ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی نازل کی ہوئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اس لیے قرآن میں داخل نہیں ہے، اور معنی اس کے اور قرآن کے دونوں اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اس لیے دونوں پر عمل واجب ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، مطلوع جو تلاوت کی جاتی ہے اور غیر مطلوع جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی مطلوع قرآن کا نام ہے جس کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور غیر مطلوع حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے جن کے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کے برابر کائنات کا علم نہیں تھا جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ جتنا علم اللہ تعالی نے عطا فرمایا وہ مل جاتا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ ساری مخلوقات کے علم سے زائد تھا۔ اسی چیز کو کہ اگر ہم ان جنرل انبیاء کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس خاص حفاظت اور نگرانی کا ذکر کیا ہے جس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے، جو انبیاء پر اللہ کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے۔ طائفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو عبیرق کی حمایت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے، جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے جو فی الواقع چور تھا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فضل و احسان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اور حکمت یعنی سنت نازل فرمائی اور ضروری باتوں کا علم فرمایا گیا دیا گیا، جس طرح دوسرے مقام پر سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے، اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن لے کر ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 86 میں آتا ہے،
اور تجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے مگر تیرے رب کی رحمت سے یہ کتاب اتاری گئی۔ اس سب باتوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل اور احسان فرمایا، کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور دیگر بہت ساری باتوں کا آپ کو علم دیا جن سے آپ بے خبر تھے۔ اور یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی بھی نفی ہے، کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو تو اسے کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہو وحی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلی جو آیت نمبر 114 ہے، اس میں آتا ہے ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ یہ منافقین کی منفی سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے کہ علیحدہ بیٹھ کر سرگوشیاں کرنا، دوسروں کو دیکھ کر مسکرانا اور ساتھ اشارے بھی کرنا، تاکہ دیکھنے والے کے دل میں خلجان پیدا ہو کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ سارے معاملات جوں کے توں انسانی معاشرے کے اندر آج بھی موجود ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس انداز کی خفیہ سرگوشیوں کا زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، جیسا کہ آگے ترجمے میں آتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی تلقین کرے صدقہ و خیرات کی یا نیکی کی یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی۔ یعنی خیر والی سرگوشی کیا ہو سکتی ہے کہ خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر اس کو صدقہ اور خیرات کی تلقین کی جائے کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے غنی کیا ہے، کسی اور کو محتاج کیا ہے، مجھے اس کا علم ہے، آپ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یا پھر معروف اور بھلائی کے امور میں خفیہ صلاح مشورے کیے جائیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کسی کی غلط فہمی یا جھگڑے کی صورت میں فریقین میں صلح صفائی کرانے کی غرض سے بھی خفیہ مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دو بھائی جھگڑ پڑے یا دو بہنیں جھگڑ پڑی، اب آپ ایک کی بات علیحدگی میں سنیں، دوسرے کے پاس جا کر اس کو بہتر انداز میں پیش کریں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے یہ بات یہ نہیں کہی تھی۔ اس طرح کی علیحدہ علیحدہ گفتگو جو نیک نیتی سے کی جا رہی ہو، یقیناً نیکی اور بھلائی کی بات ہے جو باعث اجر اور ثواب ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے، تو ان قریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر۔ اب اس آیت کے حوالے سے ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ لوگوں کے باہمی مشورے اور تدبیریں جو آخرت کی فکر سے اور انجام پر غور سے آزاد ہوں، صرف دنیا کی چند روزہ دنیاوی اور وقتی منافع کے لیے ہوں، دنیاوی فائدے کے لیے ہوں، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اس میں کسی بھلائی کے کام کی ترغیب دی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لیے مضر ہے، سوائے اس کے کہ کلام میں اللہ کا ذکر ہو یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔ معروف کے معنی ہر وہ کام ہے جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے، جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں، اور اس کے مقابلے میں منکر ہے یعنی ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ سمجھا جائے اور اہل شرع میں اوپرا اور اجنبی ہو۔ اس لیے امر بالمعروف میں ہر نیکی کے حکم اور ترغیب کو شامل ہے، جس میں مظلوم کی امداد کرنا،
हाजत मंदों को कर्ज देना, गुमशुदा को रास्ता बताना, ये सब नेक कामों में दाखिल है। सदका और इस्लाह बैन नास भी इसमें दाखिल ही है, लेकिन इन दोनों को अलग से जिक्र इसलिए किया गया है कि इनका फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, इनसे मिल्लत की इज्तमाई जिंदगी सुधरती है, और ये दोनों काम खिदमत खल्क के अहम अब्वाब पर हावी हैं। एक मानफत यानी खल्कुल्लाह को नफा पहुंचाना, दूसरे दफा किसी की तकलीफ दूर करना, किसी को रंज से बचाना। सदका जो है नफा रसानी के लिहाज से बहुत अहम है, और इस्लाह लोगों के दरमियान जो है वो आम अल्लाह की मखलूक को तकलीफ और नुकसान से बचाने के लिहाज से बहुत अहम है। और फिर इसमें जमहूर उलमा का ये ख्याल है कि इस जगह सदका आम है, जिसमें ज़कात, सदकात, नफली सदकात सब शामिल है। अब दो लोगों में जो सुलह कराने की फजीलत है उसके हवाले से आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसा काम ना बतलाऊं जिसका दर्जा रोजे, नमाज और सदक़े में सबसे अफजल है। सहाबा ने अर्ज किया, क्या जरूर बताइए। आपने फरमाया, वो काम इस्लाह ज़ातल बैन यानी दो शख्सों के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो जाए तो उसको दूर करके आपस में सुलह कराना और फसाद को खत्म करना है। फिर इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के आपस में झगड़ा फसाद मोंड देने वाली चीज है। फिर इसकी वजाहत इस तरह फरमाई कि झगड़ा फसाद सर को नहीं मोंडता, बल्कि इंसान के दीन को मोंड डालता है। लेकिन इसमें जो शर्त है वो ये है कि ये खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, इसमें कोई नफसानी अगराज शामिल ना हो। अब ये आयत नंबर 114 के हवाले से मैं आपको और थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी कर देती हूँ। नजवा यानी सरगोशी या मशवरा, खुफिया मशवरा से मुराद वो बातें हैं जो मुनाफिकीन आपस में मुसलमानों के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ करते थे। और इसमें इसमें सदका, खैरात, मारूफ जिसमें हर किस्म की नेकी शामिल है, इस्लाह बैन नास में मशवरे खैर पर मबनी हो तो उसमें अल्लाह की रजा के लिए हो तो उनकी बहुत फजीलत है। यानी अगर इखलास रजाए इलाही मकसद होगा तो वो उसमें अल्लाह बहुत अजर देगा, और अगर रजाए इलाही मकसद नहीं होगा तो बड़े से बड़ा अमल भी जाया चला जाएगा, बल्कि वबाल बन जाएगा। इसके हवाले से हदीस में आता है, अल्लाह की राह में हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका भी उहद पहाड़ जितना हो जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है। फिर आता है, नेक बात की इशात की भी बड़ी फजीलत है। इसी तरह रिश्तेदारों, दोस्तों और बाहम नाराज दीगर लोगों के दरमियान सुलह करा देना बहुत बड़ा अमल है। एक हदीस में इसे नफली रोजों, नफली नमाजों और नफली सदकात और खैरात से भी अफजल बताया गया। हत्ता कि सुलह करवाने की खातिर झूठ बोलने तक की इजाजत दी गई है। हदीस में आता है, वो शख्स झूठा नहीं जो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए अच्छी बात फैलाता या अच्छी बात करता है।
پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اس سے اگلی آیت نمبر 115 ہے، وہ بہت اہم آیت ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، یعنی جو کوئی خفیہ سازشوں اور چوری چھپے کی لگائی بجائی کے ذریعے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ دیکھو جی یہ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں، جیسا کہ غزوہ حنین میں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ان مسلمانوں کو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، مال غنیمت میں سے ان کی دلجوئی کے لیے، جسے قرآن مجید میں تالیف قلوب کہتے ہیں، ذرا زیادہ مال دے دیا تو اس پہ بعض لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھ لیا جب کڑا وقت تھا تو ہم جھیلتے رہے، اب اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتہ دار یاد آ گئے۔ ظاہر ہے مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے، قبیلہ قریش کا قبیلہ آپ کا اپنا قبیلہ تھا، تو اس طرح طرح کی باتیں جو آج کے دور میں ہوتی ہیں ویسی ہی باتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے جو ہمیشہ ایک سی رہتی ہے، جس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس آیت میں آتا ہے اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف اس نے خود رخ اختیار کیا تھا، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، یعنی پھر وہ اسی طریقے پر چلتا رہے گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اب آیت نمبر 115 جو ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اجماع امت کی سند اسی آیت میں۔ یہ بات تو بہت واضح ہے کہ اسلامی قوانین کے لیے بنیادی ماخذ یا تو قرآن مجید ہے یا پھر حدیث اور سنت ہے۔ اس طرح اجتہاد کا معاملہ بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر اجماع یعنی کسی چیز پہ سب کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، کس چیز کا نام ہے، اس کا ذکر قرآن میں کہاں آتا ہے، اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اجماع کی دلیل قرآن سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور قرآن کو شروع سے آخر تک 300 مرتبہ پڑھا، مگر مجھے اجماع کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ پھر بالآخر 301 مرتبہ پڑھنے پر میری نظر جا کر اس آیت پر جم گئی کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا ہو اہل ایمان کا، وہ خود اپنی جگہ بہت بڑی سند ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ پھر سے میں اس آیت کو ایکسپلین کرتی ہوں، اس کی تفسیر کو، کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے، جس کی یہاں پر جہنم کی جس پر وعید بیان کی گئی۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں جو دین اسلام کے اولین پیرو اور اس کے تعلیمات کا کامل نمونہ تھے۔ ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین کا موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے۔
تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں اجماع امت بھی مراد ہے اور صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑنا بھی مراد ہے۔ اجماع کا پھر میں مطلب آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی مسئلے میں امت کے تمام علماء اور فقہا کا اتفاق، یا آپ کہہ لیں میجورٹی کا اتفاق، یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق، یہ دونوں چیزیں صورتیں اجماع امت کی ہیں، اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ پھر اس کے حوالے سے تھوڑی سی اور ڈیٹیل، دو چیزوں کا جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک چیز مخالفت رسول، ظاہر ہے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے، وبال عظیم ہے۔ دوسری چیز جس پر سب مسلمان متفق ہوں، اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا اس بات سے کہ اجماع امت حجت ہے۔ یعنی جس طرح قرآن اور سنت کے احکام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح امت کے علماء کا میجورٹی کا جس پر اتفاق ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت مسلمین سے علیحدہ ہوگا وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔